بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر باب حرم المدینہ ابیا سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی تحریم حرمت حرم کے متعلق بتا رہے حرسہ اللہ تعالی اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ الفصل الاول عن علی رضی اللہ عنہ قول حضرت علی صاحب کہتے ہیں ما كتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما فی هذه الصحیفہ کہ پیغمبر علیہ السلام سے جو کچھ ہم نے لکھا ہے ایک تو اس صحیفے میں ہے اور ایک قرآن کریم ہے۔ قولا کی کہہ رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المدینہ تو حرام ما بین عیر الی ثور، عیر اور ثور سے یہ جو بیچ کے علاقے ہیں یہ حرام ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا اگر اس میں کوئی بدعت کی بات نکالے، کوئی نیا کام کرے، منکر کام ہو، او آو محدثا یہ کسی بدعتی مبتدع کو جانی کو اس میں ٹھکانہ دے، پناہ دے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اس پر اللہ و رسول فرشتوں انسانوں کی لعنت ہو، لا يقبل منہ صرف ولا عدل اس کی فرض اور نفل نماز عبادات قبول نہیں ہوگی۔ ذمۃ المسلمین واحدۃ مسلمانوں کا ذمہ عہد و امان ایک ہے۔ یسعی بہا ادناہم کہ اگر ادنا شخص بھی کیا کر دے، مسلمان ہو کسی کو کیا کر دے، پناہ دے، اس کو امن دے، تو یہ کیا سمجھا جائے گا؟ درست سمجھا جائے گا، بس اس کو توڑنا درست نہیں ہوگا۔ فمن اخفر مسلمن اگر کوئی مسلمان کو ذلیل سمجھے اور نقض عہد کرے، وعدے کو توڑ دے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اس پر فرشتوں انسانوں اور اللہ کی لعنت، لا يقبل منہ صرف ولا عدل اس کے فرض اور نفل چیزیں قبول نہیں ہوگی۔ ومن والا قوما بغیر اذن موالیہ اور جو معتق وعدہ کرے بغیر اذن سید کے یا دوستی وغیرہ نبھائے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اس پر بھی سب کی لعنت، لا يقبل منہ صرف ولا عدل اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لہما اس روایت میں یہ آیا کہ من ادعی الی غیر ابیہ جو شخص ابا جان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرے، کسی اور کو اپنا بنائے، او تولی غیر مولیہ مولی کیا کر لے غیر مولی کو مولا بنائے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل اس پر سب کی لعنت ہوگی، سب سے بس سب مراد مسلمان اور اس کی فرض نفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وعن سعد قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا انی احرم ما بین لابتی المدینہ مدینہ کے دو کناروں کے بیچ جو علاقہ ہے میں سے حرام کرتا ہوں۔ لابتے سے کیا مراد ہے؟ وہ دو ریگستانی علاقے، سنگستانی علاقے جو کیا ہے مدینے کے دونوں جانب ہے۔ حر اس کو کہتے حرتین، لابتین دونوں کا معنی ایک ہے۔ ایقطع عضاہا کہ اس کے کانٹے وغیرہ یا درخت نہ کاٹے جائے، او یقتل الصید اس کا شکار قتل نہ کیا جائے۔ وقال المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون کہ مدینہ مومنین کے لیے بہتر ہے اگر یہ اس کی قدر جانتے۔ لا یدعها احد رغبۃ عنہا کوئی بھی مدینہ کو چھوڑ کر اعراض کرتے ہوئے جائے، الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ اللہ اس میں ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو ان سے بہتر ہوں گے۔ ولا یثبت احد علی لوائها وجہدها یا وجہدها اور جو بھی مدینہ کی مصیبت تکلیف پر اور کی مشقت اور آب و ہوا پر صبر کرے، الا کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا، اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یصبر علی لواء المدینۃ وشدتها احد من امتی میری امت میں کوئی بھی فرد ہو مدینہ کی شدت سختی وغیرہ پر یا وہاں پر گزران عیش مشکل ہو نا، لیکن پھر بھی کرے کہ کیا ہے میری حبیب کی بستی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے لیے؟ یہ انعام کر دے گا کہ اللہ کنت لو شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قولی صاحب فرماتے ہیں کان الناس اذا رأوا اول الثمرة جاءوا به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے انصار وغیرہ حضرات جب کوئی نیا پھل آ جاتا نا تو اسے کاٹ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لاتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے لے کر کھاتے وغیرہ اور دیکھتے، قول یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، یا اللہ ہمیں ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، اور ہمارے لیے ہمارے صاع میں، ہمارے لیے ہماری مد میں برکت دے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکی کے لیے دعا کی تھی، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، ابراہیم آپ کے بندہ، خلیل، دوست اور نبی تھے، وانی عبدک و نبیک، میں بھی آپ کا نبی بندہ ہوں، وانہ دعاک لمکہ وانا ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلہ معہ، اس نے مکی کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کے لیے بھی اسی طرح دعا کرتا ہوں، اس سے مزید اور۔ ثم قول، پھر آگے فرما رہے کہ آگے حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ ثم، جب وہ پلا جاتا تھا نا، ثم قول یدعو اصغر ولید لہو، پھر کسی چھوٹے بچے کو بلا کر کہتے تھے کہ اسے لیاؤ، بلاؤ، فیؤتیہ ذلک الثمر، وہ پھل دیتا تھا، کیونکہ چھوٹا بچہ بھی کیا ہوتا ہے نئے پل کی طرح ہوتا ہے نا، مناسبت کی وجہ سے بکورت میں۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکی کو حرمت دی تھی، اللہ کے حکم سے اس کے لیے بہت سارے مسائل بتائے تھے، فجعلها حراما، اسے حرام بنا، وانی حرمت المدینۃ حراما ما بین معظمیہا، اور جس کی دو حرتین ہیں نا، لابتین علاقے ہیں، میں اس کی بیچ کے علاقے کو حرام کر دیتا ہوں، اس اعتبار سے کہ لا یحرق فیہا دم، یا خون نہیں بہایا جائے گا، قتل وغیرہ درست نہیں ہوگا، ولا یحمل فیہا سلاح لقتال، قتل وغیرہ کے لیے اسلحہ نہیں لیا جائے گا، صرف امن و امان کے لیے درست ہے، ولا تخبط فیہا شجرۃ، یہاں کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، الا لعلفھا، گھاس وغیرہ کے لیے، اور مکی میں چاری وغیرہ کے لیے بھی توڑنا درست نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عامر بن سعد ان سعدا، سعد بن وقاص سے جتنا رکب الى قصری بالعقیق، عقیق جگہ پر اس کے ایک محل تھا، وہاں گئے، فوجد عبدا یقطع شجرا او یخبطہ، ایک غلام کو دیکھو کسی درخت کو کاٹ رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے، فسلبہ، اس کی کپڑے وغیرہ کیا کر دیے، اس سے چھین لے، فلما رجع سعد جاءه اہل العبد، سعد جب آئے تو غلام کے گھرانے کے لوگ آئے، فکلموه يرد على غلامهم وعليهم ما اخذ من غلامهم، کہ وہ غلام یا یہ غلام کے جو کپڑے لیے ہیں نا، سلب کیے ہیں، اسے انہیں واپس کر دے۔ فقال، کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نرد شیئا نفلنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس چیز کو کیسے واپس کر سکتا ہوں جو آپ علیہ السلام نے میرے لیے غنیمت کے طور پر کر دی ہیں۔ وابا ان یرد علیہم، انہیں پھر وہ کپڑے وغیرہ واپس نہیں کیے۔ یہ حدیث یا زجر پر محمول ہے کہ زجرن ان کے ساتھ ایسا کیا تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، یا منسوخ ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، وعک ابو بکر و بلال، بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر سے اب بیمار ہو گئے، وہاں بخار ہو گیا، فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، میں آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور یہ بات بتا دی، فقلت، دعا کرنے لگی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد، یا اللہ مدینہ بھی ہمیں کیا کر دے، محبوب بنا دے اس سے بھی زیادہ، وصححھا، اور اس کو کیا کر دے، صحت مند بنا دے، صحت والی جگہ بنا دے، وبارک لنا فی صاعھا ومدھا، اور صاع وغیرہ میں بھی برکت دے، وانقل حماھا فاجعلھا بالجحفہ،
اور اس کی بیماری اور جو کیا ہے آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے نا، اسے جحفی کی طرف منتقل کر دے۔ متفق علیہ۔ عن عبداللہ بن عمر فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ تھے، عبداللہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیا کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک رؤیا دیکھا، ایک خواب کہہ رہے تھے کہ رأیت امرأة سوداء ثائرة الرأس، میں نے ایک خاتون کو دیکھا، کالی کلوٹی خاتون، پراگند بال والی، خرجت من المدینہ، مدینہ سے نکلے باغی جا رہی تھی، حتی نزلت مہیعہ، مہیعہ علاقے میں گئی، فتأولت، من اس کی تعبیر کی کہ ان وباء المدینہ نقل الی مہیعہ وہی الجحفہ، کہ مدینہ کی جو آب و ہوا کی خرابی ہیں اور جو وبا ہے وہ مہیعہ یعنی جحفہ کے علاقے میں منتقل ہو گئی۔ رواہ البخاری۔ وعن سفیان بن ابی زہیر قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام کو فرماتی سنیں کہ یفتح الیمن، یمن علاقہ کیا ہوگا، فتح ہو جائے گا، جو کیا ہے سرسبز و شاداب علاقہ ہے، فیتی قوم، کچھ لوگ یہاں آئیں گے نا یمن، یبسونا، کہ کیا کریں گے وہاں، تیز تیز چلیں گے، فیتحملون باہلیہم، وہ جائیں گے اور گھر والے وغیرہ بھی لوگ ہوں گے ساتھ، تیز تیز جائیں گے، ومن اطاعہم، جو ان کے ساتھ ہوں گے تابعدار، والمدینہ خیر لہم، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یہاں لو کان یعلمون، یفتح الشام، و شام کا علاقہ فتح ہو جائے گا، فیأتی قوم یبسون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم، سب کو لے جائیں گے، والمدینہ خیر لہم، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یہاں لو کان یعلمون، ویفتح العراق فیأتی قوم یبسون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، امرت بقریۃ تأکل القرا، تأکل القرا، کہ مجھے حکم ملا کہ میں ایک ایسی بستی میں جاؤں، وہاں نزول کر دوں، تأکل القرا، وہ تمام بستیوں پر غالب آئے گی، ان پر ظاہر ہوگی، یقولون یثرب، لوگ تو اسے کہتے کہ یثرب مسجد کی وزن پر ہے، یثرب مسجد، وہی المدینہ، تو مدینہ ہے، یثرب اسے بس مت کہو، تنفی الناس، یہ فسق فجور والے لوگ، منافقین کافرین کو یہ مدینہ نکال دے گا، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس سے آگ یا دھونکنی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے نا، اسی طرح سے یہ مدینہ اپنے اندر دو رنگ قسم کے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ متفق علیہ۔ وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا کہ ان اللہ سمی المدینہ طوابا، اللہ نے مدینہ کا نام طوابا اور طیبہ رکھا ہے، یعنی پاک۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ان عربیا بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی نے پیغمبر علیہ السلام سے بیعت کی، فاصاب العربی وعکم بالمدینہ، وہاں اسی بیماری لگ گئی، فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، فقال کہا یا محمد اقلنی بیعتی، یہ جو میری بیعت ہے نا اسے ختم کر دو، فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں ختم کر دیا، ہرہو، ثم جو پھر آئے کہ ایسے جانے، فقال اقلنی بیعتی فابا، ثم جو فقال اقلنی بیعتی فابا، فخرج العربی، تو پیغمبر علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ دیکھیے عربی گیا یہاں سے نا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما المدینۃ کالکیر، مدینہ منورہ دونکنے کی طرح ہے، تنفی خبثها وتنصع الطیبہ یا طیبہ، کہ مدینہ جو ہے دونکنے کی طرح ہے، یہ زنگ وغیرہ اسی طرح سے گندگی خبث کو دور کرتا ہے، وتنصع طیبہ، اور اس کی پاکی کو اور تیز کرتا ہے، اس میں اور جلا آتی ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت نہیں ہے گی، حتی تنفی المدینۃ شرارہا، کہ مدینہ یہاں سے ایسے لوگوں کو نکال دے گا، کماین جو کیا ہو صحیح طرح کے لوگ نہ ہو، کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ رواہ مسلم۔
عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، علی انقاب المدینۃ، مدینہ کے راستوں پر، گلیوں پر، ملائکۃ، فرشتے ہوں گے اور ہے، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، یا پر طاعون وبا وغیرہ کی بیماری داخل نہیں ہوتی اور دجال کا یہاں آنا ممنوع ہے، متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال، کہ ہر جگہ، شہر وغیرہ علاقوں کو دجال فاسد کر دے گا، داخل ہوگا، وہاں پیمال کرے گا، روند ڈالے گا، الا مکہ والمدینہ، مکی مدینے نہیں آ سکے گا، لیس نقب من انقابها، کسی بھی راستے پر اگر آنے کی کوشش کرے گے، علیہ الملائکۃ صافین، وہاں فرشتے سب در سب کھڑے ہوں گے، یحرسونہا، حفاظت کریں گے، فینزل السبخۃ، فینزل السبخۃ، پھر سبخہ اعلیٰ کی جائے گا۔ سبخہ کسی کہتے ہوئے علاقہ جس میں کیا ہو، ملوحت ہو، نمکین ہو، کھارا علاقہ، فترجف المدینہ بعلی ثلاث رجفات، پھر مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، فیخرج الیہ کل کافر و منافق، یہاں سے ہر کافر منافق اسے لے جائے گا سبخے میں، متفق علیہ۔ وعن سعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یکید اہل المدینۃ، لا یکید اہل المدینۃ احد الا انماع، جو بھی مدینہ والوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا، قید مکر و فریب کرے گا، پراٹ کرے گا، وہ آدمی پکل جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، مر جائے گا، برباد ہو جائے گا، کما ینماع الملح فی الماء، جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر، پیغمبر علیہ السلام جو کسی سفر سے آتے تھے نا، فنظر الی جدرات المدینۃ، مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے، اوضع راحلتہ، تو سواری کو اور تیز کرتے تھے، دوڑاتے تھے، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، اگر کسی اور جانور پر ہوتے تھے، حرقها من حبها، تو اسے کیا کرتے تھے، حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے، مدینہ سے محبت کی وجہ سے، رواہ البخاری۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد، ایک مرتبہ احد پہاڑ ظاہر ہوا، فقال کہا، هذا جبل يحبنا ونحب، اس پہاڑ سے ہمیں محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے، اللہم ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا، متفق علیہ۔ وعن سہل بن سعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد، یہ جو احد پہاڑ، جبل یحبنا، اسے ہم پسند ہے، ونحب، اور یہ ہمیں پسند ہے، رواہ البخاری۔